نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب پر، قرآن کا بیان اسی میں ہے، نبی کے دل پر. تو اب لتلقى القرآن اور علی قلبک، تو کیا مطلب نبی پاک کے دل پر اللہ نے قرآن القاء کیا، یعنی ان کے دل میں ڈالا. معلوم ہوا نبی پاک جتنا قرآن کو جانتے ہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں جانتا. اور اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تبیان لکل شیء. ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان. تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو. کیا مطلب کہ ہر شے کا روشن بیان قرآن میں ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے. حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. یہ آج آپ اس کو مائک کہتے ہیں، حضرت آدم کو بتا دیا گیا تھا اس وقت، کیونکہ اسماء کلہا ہے نا، تمام چیزوں کے نام. یہ آج ہے، یہ آپ کی کیبل ہے، وائر ہے، اس وقت ان کو بتا دیا گیا، ان کو نام سکھائے گئے. اور یہاں حکیم علیم ہے کہ حکمت والے اور علم والے رب کی طرف سے نبی کو قرآن سکھایا گیا ہے. تو قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، نبی ہر شے کا عالم ہے. کس کی عطا سے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، خود سے نہیں. کیونکہ فرمایا نا من لدن حکیم علیم. میں اور آپ برسوں استاد کے پاس بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں. سب سے پہلے حرف کی پہچان، پھر ایک حرف سے دو حرف، تین حرف، پھر لفظ کیسے بنتا ہے، پھر لفظوں کو کیسے برتا جاتا ہے، ان کے پھر معنی کیسے بنتے ہیں. پھر ہم گرامر پڑھتے ہیں، ماضی مستقبل حال، کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. ہم وہ پڑھ کر پھر کہیں جا کر اس قابل ہوتے ہیں گفتگو کر سکیں. یہاں رب سکھا رہا ہے. اور من لدن حکیم علیم کے الفاظ کیا مطلب؟ دل میں ڈال دیے گئے. نبی نے اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ سیکھتے ہیں، اللہ نے ایسا سکھا دیا کہ دل میں ڈال دیا. اب ڈالنے والا رب جانے کہ کتنا ڈالا، اور جس کے سینے میں پہنچا وہ جانے کتنا پہنچا ہے. میں اور آپ ناپ سکتے نہیں. اچھا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں یہ ایمان ہے. اللہ جس پر کھول دے، سب کے لیے نہیں، جس کے لیے اللہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ دین کے لیے، اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دے تو اللہ کی رضا. اللہ، اور پھر اللہ ہی نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو پہلے گمراہی کا ذکر، پھر بعد میں ہدایت کا ذکر. کیا مطلب؟ پڑھنے والے سارے فائدہ نہیں پا رہے. کوئی ترجمہ غلط کر رہا ہے، کوئی اپنے احوال میں غلط رہ کر اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو، سمجھو اللہ کے بتانے کے مطابق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. کتنے عرصے میں؟ اور ہم 2 سال کا کورس کر کے اپنے آپ کو شیخ القرآن کہلا لیں یا شیخ الحدیث کہلا لیں. میں سب کی بات نہیں، جو عالم ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں. آج چھوٹے چھوٹے لوگ بھی اپنے ساتھ القاب لگانے لگ گئے. قرآن پڑھانے والے، صرف ناظرہ حفظ کرانے والے، وہ بھی اپنے آپ کو شیخ القرآن کہنے لگ گئے. تو کیا واقعی یہ قرآن کو جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. 600 جلدوں میں، کتنی؟ 600 والیومز میں قرآن کی تفسیر لکھ کر بھی لکھنے والے نے یہ کہا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا. اور ہم 4 باتیں کر لیں اور اپنے ساتھ القاب لگا لیں. اور تو جس کو رب نے سکھایا ہے اس جیسا کوئی عالم
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. رب سکھائے اور ہم کہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ہمارا حال خراب ہے. نبی کی شان بہت بلند ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کا کلام، اور یہاں پر لدن کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا حکمت والا علم والا کوئی نہیں ہے. تو قرآن کو پوری طرح سمجھنا، مکمل طور پر اس کے علم کو گھیرنا، یہ اللہ ہی کی عطا سے ہے اور اللہ نے یہ افشان اپنے نبی کو دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے. ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں. حکیم اور علیم، اب ان دو لفظوں پر بات کروں نا تو مجھے جتنی آیتیں سناؤں آپ کو بہت ٹائم لگ جائے. کہ قرآن کے اندر کتنے علوم ہیں. عقیدے بھی بیان ہوئے ہیں، شمائل بھی بیان ہوئے ہیں. قرآن میں تمام کائنات کی جتنی پیداوار چیزیں ہیں ان سب کا بھی علم ہے. قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. پہاڑوں کا علم ہے، جانوروں کا علم ہے، سمندروں کا علم ہے، خشکی کا علم ہے، لکڑی کا علم ہے، لوہے کا علم ہے، سونے کا علم ہے، چاندی کا علم ہے. تمام علوم ہیں. ہم ان کو گننے بیٹھیں تو گن نہ سکیں. تو جب اتنے علوم اس میں ہیں جو ہم ساری لسٹ نہیں بنا سکتے تو کیا پتہ چلا میرے نبی پاک کے علم کا بھی کوئی اندازہ پورا کر سکتا نہیں. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو ایسی بات کرنے والا جانتا نہیں ہے، وہ نبی کو پہچانتا نہیں ہے. اس نے اپنے آپ اپنی بات کر دی جس طرح اس کا حال ہے. اس نے کہہ دیا اللہ کی عطا سے نبی کتنا جانتے ہیں یہ مخلوق میں کوئی جان سکتا. اور قصیدہ بردہ والے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لوح محفوظ اور قلم کا علم نبی پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے. ایک علم ہے. ان کے سارے علوم کو کون جان سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف سے سکھائے گئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اب بات دنیا کی باتیں کر کے یہاں ذکر آیا قرآن کا تو پتہ کیا چلا؟ جو آخرت کے منکر ہیں، جو اپنے اعمال دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، کاش یہ لوگ قرآن پڑھ لیتے. ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں. یہ قرآن پڑھتے تو ہدایت پا لیتے. انہوں نے ہدایت کی طرف دھیان نہیں دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار، انکار کرنے والے جو آخرت کو نہیں مانتے اور جو اللہ کے اور رسول کے احکام نہیں مانتے، دنیا و آخرت میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے. اور جو قرآن پڑھے سمجھے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اس پر حقائق آشکار ہوتے ہیں، اس کو وہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو دنیا کے سائنسدان بھی معلوم کر سکتے نہیں. اب ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن کے حوالے سے ابھی شب قدر میں بھی گفتگو کی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اب میں اگلی آیت اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. 14 سال کی عمر میں 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 14 سال کی عمر میں
بیوی کو ساتھ لے کر وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسم تھا سخت سردی کا۔ آپ کے ہاں بھی سردی ہو تو لوگ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے تاپتے ہیں کہ کچھ گرمی آئے۔ تو سردی کا موسم تھا، اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی۔ آگ جلائیں تو روشنی بھی ہو جاتی ہے اور حرارت بھی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو راستہ چل رہے تھے، شاید اس میں فرق آ گیا تھا۔ رات کے وقت کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی نہیں تھی، کوئی نشان تو لگے نہیں ہوئے تھے، تو جس طرف جا رہے تھے، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کا نام تھا حضرت صفورہ، تو ان کو اچانک، وہ امید سے تھیں، ان کو درد شروع ہو گیا جو بچے کی پیدائش پر عورت کو ہوتا ہے، ماں کو ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بیوی کو اس تکلیف میں دیکھا تو ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور سے آپ کو روشنی نظر آئی، دور سے روشنی نظر آئی، تو بیوی سے یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، روشنی آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی خبر لاتا ہوں، یعنی میں جاؤں گا اور تمہیں آ کر بتاؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا تو خبر لاؤں گا یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تمہیں حرارت پہنچے، تم اس کو تاپ سکو، اس سے حرارت حاصل کر سکو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آگے بڑھے کہ اگر وہاں پر کوئی آدمی ہوا تو راستہ بھی پوچھ لیں گے، آگ بھی لے آؤں گا، اور اگر وہاں کوئی آدمی نہیں ملا تو آگ تو لے ہی آؤں گا، آگ کی چنگاری یا چھوٹا سا وہ جو انگارہ کہتے ہیں آپ، وہ لاؤں گا تو تمہیں تھوڑی سی حرارت پہنچے گی، روشنی بھی ہو جائے گی، تمہیں کچھ آسانی ہوگی۔